صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام لکھنے کے بعد اور جب قلم سے لکھنا شروع کرے تو پہلے دھو قلم کو مشک سے، پھر مدحت سرکار لکھ، نام لکھ ایک بار، صلی اللہ کو 100 بار لکھ۔ آج ہم اس محفل میں حاضر آئے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس رواں عرش پہ اڑتا ہے خریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج میں نے بھی سوچا تھا کہ نعت شریف پڑھوں، مگر اس سے پہلے قدرت کا کرشمہ، میرے پاس جو موبائل تھا وہ موبائل چلا گیا۔ خیر اللہ کا شکر ہے، میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت راحت، سکون، چین، اطمینان کے ساتھ جس کی زندگی گزرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑے سکون سے۔ تو جس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کو رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میرے نبی آخر الزمان، کیونکہ میں بات چھوٹی تھوڑی سی کروں گا اور اس کے اندر میں کچھ نصیحت کی باتیں کر دوں، کیونکہ اس دور حاضرہ میں تو آج ایسا ہے نا، ہم سب بیٹھے ہیں، میں صرف اتنی بات کہہ دوں کہ کمیٹی کے جتنے ممبران نے یہ پٹا ڈال کے رکھا ہے غلامی کا، میں بھی ڈال کے رکھا ہوں، غلام مصطفیٰ کے نام کا یہ پٹا ڈال کے رکھا ہے۔ میں ان کو خالی اتنا کہتا ہوں کہ اگر چاہتے کہ محفل کامیاب ہو گئی، حیدر بھائی بھی بیٹھے کہیں سننا گا، تو میں گزارش کروں گا کہ جن جن لوگوں نے یہ پٹا ڈال کر رکھا ہے، اگر یہ غلامی کا اصلی پٹا ہے تو فجر کی نماز میں آ جانا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اصلی پٹا ہے۔ صرف پٹے ڈالنے سے تو کام نہیں چلیں گے، اگر صرف پٹے ڈالنے سے کام چلتے تو پھر ہم لوگ بھی یہاں نہ ہوتے بھی، ہم بھی چکنے ہوتے، لیکن اس کو کیوں رکھا تھا کہ یہ غلامی کا پٹا ہے، لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ میں کون ہوں۔ اور الحمدللہ ہر داڑھی والا، ہر ٹوپی والے کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ کون ہے، بلکہ دنیا دیکھتی تو یہ کہتی ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں بتانا نہیں پڑتا ہے، آپ کو لوگ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں اپنا نام نہیں بتانا پڑتا ہے، بلکہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ ہم علامت اور پہچان دونوں ساتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ سب سے پہلی بات تو نام کے پٹے نہیں، کام کے پٹے ڈالو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جن کی آج ہم نے محفل سجائی ہے، اپنے ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں میرے حصے کے پیسے ڈالتے جاؤ، اور جب اکٹھا ہو جائے خوب سارے تو پھر آ کے رکھ دینا ایمانداری سے، صحیح ہے نا؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ لوگ درود پاک پڑھے، پھر میں اپنی گفتگو کو شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے اللہ نے کیا کہا؟ بے شک، تحقیق کے بے شک اے لوگو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں نا اللہ نے دی ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں مگر اس کا بدلہ نہیں لیا، میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے
مگر اس کی قیمت تم سے نہیں مانگی ہے. میں نے تمہیں بہترین ہاتھ دو دیے, ان سے پوچھو جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے, مگر اس کی قیمت میں نے تم سے طلب نہیں کی ہے. میں نے تمہیں 2 پیر دیے ہیں جس سے تم دنیا کے ہر جگہ کا سفر کر سکو, ہر طریقے سے چل سکو, بیٹھ سکو, اٹھ سکو, اپنے تمام کام کر سکو, مگر اس کی قیمت رب نے تم سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے. اللہ فرماتا میں نے تمہیں ماں دیا, باپ دیا, ہر چیز دی, مگر اس کی کوئی قیمت نہیں مانگی. مگر جب نبی کی بات آئی, ہمارے نبی جس کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں نا, آج ہم نے محفل کو سجایا, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سلامت رکھے, نسلاً بعد نسلاً سلامت رکھے, اور ان کو پکا مسلمان بنائے, اس سے انکار نہیں ہے. مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا, یار جس نبی کی محفل سجائے وہ نبی ارشاد فرماتا ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم اسی نبی کی محفل سجائیں اور اسی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا پائیں تو پھر کیسے غلام. اور تمام عبادت, حج ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, ان سے بھی زیادہ اگر کسی چیز میں ثواب ہے تو وہ نماز ہے. آپ لوگ آج ہو کیا گئے معلوم ہے, میں بتا دوں پکی بات کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, فلاں نماز پڑھتا ہوں تو چوری کرتا ہے. میں مان سکتا ہوں کہ فلاں نماز پڑھتا ہے وہ چوری کرتا ہوگا, تو سچا بن جا, تو نمازی بن جا, تو چوری مت کرنا بھائی, اچھا بن جانا. تو نماز کیا ہے؟ نماز سب سے افضل عبادت ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. تم نے کتنے بھی دیکھا, اگر کوئی کہے کہ میں ولی ہوں اور نماز کا پابند نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی کے لیے لازم ہے, شرط ہے کہ وہ نمازی ہو. اب سمجھو کہ جس بندے کو نماز نہ ہو تو ولی نہیں بن سکتا, تو یہ نماز کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو ولی بننے سے روکتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہم اپنے عہد کریں کہ ہم سب سے پہلی نماز کی پابندی کریں. اس بات کو میں کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, اور لوگوں کو, کچھ لوگوں کو یار مولانا نماز کے لیے اتنا کہتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو زندگی بربادی میں گزارتی ہے نا, اب جو بچی ہے تھوڑی بہت, اس کو سجدوں میں گزار دو, ورنہ قبر کے عذاب اتنے شدید ہیں کہ ایک قبر والے کے عذاب کو پوری دنیا چاہے نا کہ ہم تھوڑا تھوڑا بانٹ کر کے اس کے عذاب کو کم کرا دیں, تو ساری دنیا مل کر کے ایک بے نمازی کے قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب ارشاد فرماتے ہیں, خرابی ہے ان نمازیوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نمازیوں کے بارے میں کہتا ہے, مگر ہم وہ نمازیوں کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس پر جلد بازی کرتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نمازیوں کے اندر خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جہنم میں آگ کو میں نے تیار رکھا ہے, جہنم کا ایک غفا ان کے لیے تیار رکھا ہے. جو نماز پڑھتا ہے مگر غلط پڑھتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار رکھا ہے. تو پھر سوچو جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے کیا ہوگا. آج ہمارے پاس درد ہے, یار بیٹے کی شادی ہو گئی, بیوی کو لے کے چلا گیا, یار بیٹے کی شادی ہو گئی, بات کرنا بند کر دیا, بیٹے کی شادی ہو گئی, یار ہم سے منہ موڑ لیے, بڑا پیار کرتا تھا, ابا بھی کہتا تھا, پاپا بھی کہتا تھا, محبت بھی رکھتا تھا, ایک بار کہہ دوں کھڑا رہنا تو بیٹا کھڑا رہتا تھا, بول دوں بیٹھ جا تو بیٹا بیٹھ جاتا تھا. مگر بیٹے کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور بیٹے نے اپنے رخ موڑ لیے. میں کہوں گا ذرا سوچ تو صحیح, تو صرف ایک باپ ہے, اپنے بچے کو پالا ہے, اس کی شکل تو نے نہیں بنائی, اس کے جسم پر روح تو نے نہیں ڈالی, اس کو ہاتھ تو نے نہیں دیے, اس کو پیر تو نے نہیں دیے, اسے آنکھیں تو نے نہیں دی ہے, سب اللہ نے دی ہے. اس اللہ کا جب اللہ نے تجھے آنکھیں دی, بے وفا تو نکلا, اللہ نے تجھے ہاتھ دیے, بے وفا تو نکلا, اللہ نے تجھے بہترین جسم سے خوبصورت صورت سے تجھے
نواز کر کے بہترین جوانی جیسے معیار پر لا کر کھڑا کر دیا، اس کے بعد تو اپنے رب کو بھول گیا۔ ارے جب تو اپنے رب کو بھول سکتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہی جوانی پر پہنچنے کے بعد تیرا بیٹا تجھے بھول جائے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم اس اللہ